السلام علیکم ناظرین، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سلطان احمد، گورنمنٹ بلاسن اسلامیہ کالج ملتان کے پرنسپل ہیں، اور اسلامیات میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آج میں ان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، خوشی ہوئی آپ نے وقت دیا۔ آپ جہاں گورنمنٹ بلاسن اسلامیہ کالج میں پرنسپل کے عہدہ پر تعینات ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ پہلے آپ استاد تھے، اب پرنسپل ہیں؟ مجھے دراصل یہ بھی ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے اسی ڈپارٹمنٹ کا۔ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پہلے ایز اے ٹیچر پڑھاتے رہے، اور میں الحمدللہ اب بھی کلاسیں میں نے اپنی کنٹینیو کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظامی فرائض بھی میرے ذمے لگے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن بہرحال صرف تعلیم و تعلم میں پڑھنے پڑھانے میں کلاسز پڑھائیں اور گھر چلے گئے، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹیمپرامنٹ کا فرق ہے، کام کا فرق ہے، مصروفیات کی ایڈمنسٹریشن میں نوعیت کا فرق سر ہے۔ ہم ایک عموماً تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انتظامی معاملات جہاں ہوتے ہیں وہاں بہت ساری مشکلات بھی آپ کو درپیش ہوتی ہیں۔ کولیگز ہو گئے یا آپ کا سب آرڈینیٹ اسٹاف ہے، تو ان کے رویوں کے حوالے سے تو آپ کس طرح کا ماحول سمجھتے ہیں کہ بنایا جائے جس سے ہم فوائد حاصل کریں جو ہمارے لیے ثمر آور ثابت ہو؟ دیکھو جی، سب سے پہلے تو ٹیچر کے لیے، استاد کے لیے، اور جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذہنی سکون ضروری ہے۔ وہ ذہنی طور پہ آسودہ ہوں، مطمئن ہوں، اور وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کی جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، ان کی عزت کا، رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو لوگ ماشاءاللہ بہت ریگولر ہیں، کام کرنے والے ایفیشینٹ ہیں۔ کوئی اکا دکا دوست ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا کام سے جی کتراتے ہیں، تو ان کو بھی لائن میں لایا جا سکتا ہے پیار محبت سے انہیں سمجھا کے۔ یعنی اور آپ سختی جو ہے وہ پھر آخری حربہ ظاہر آخری ہتھیار کے طور پہ کوئی اگر نہ مانے تو پھر وہ تھوڑی سی سختی بھی کر ایڈمنسٹریشن لینی چاہیے۔ رولز ہاں، اس کے کا حصہ حوالے ہے، سے وہ بالکل حصہ ہے اس کا۔ تو ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے، آپ سختی بھی کرنی چاہیے، دونوں محبت چیزیں پر ملا یقین جلا کے۔ رکھتے ہیں کہ ہاں جی، محبت بہتر ہاں، رویہ ہے کہ پہلے جسے محبت، متوازن رویہ ہونا چاہیے، متوازن طریقے سے، اور سب سے مساوی طور پہ آپ پیش آئیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، کام نہیں کرتا، تو پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر سختی کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک چیز یا ایک رویہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اداروں میں ایک تو چاپلوسی کرتے ہیں اسٹاف ممبران، یا کہیں آپ سے خوشامد کر کے کوئی کام نکلوایا جاتا ہے جو بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، تھوڑا سا انا ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب انا بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو۔ منفی شعور ہوتا ہے، ایک مثبت شعور ہوتا ہے۔ تو اب بھی بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں کہیں منفی شعور کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہے؟ دیکھو جی، ہر آدمی کا اپنا ایک اخلاقی رویہ ہے، اور وہ اخلاقی جو ضوابط ہیں، معاشرتی اور شرعی جو ضوابط ہیں، ان کی حدود میں رہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو وہ دوست جن کا کوئی کام ہے، کوئی اپنا وہ لے کے آتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے، صحیح کام بھی ان کا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا بھی کوئی شریف آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ صحیح۔ ظاہر روٹین کے کام ہوتے ہیں، روٹین میٹرز ہوتے ہیں دوستوں کے،
वो छोटे छोटे काम, दफ्तरी काम होते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, किसी ने छुट्टी लेनी है, किसी को इमरजेंसी जाना पड़ गया, किसी का कोई जो है ना जी मिसहैप हो गया फैमिली में, अर्जेंसी इमरजेंसी, ये होते रहते हैं। तो इसमें कोशिश यही करते हैं कि दोस्तों को परेशान ना करें। परेशानी तो पहले ही होती है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कुछ हो तो मज़ीद वो परेशान हो। एक और अहम इशू देखने में आ रहा है मुख्तलिफ इदारों में, जहनी दबाव का जहाँ शिकार होते हैं लोग। कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है कि किसी को परेशान किया जाए और वो काम की जगह पे कुछ इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है नफसियाती तौर पर, जहनी दबाव की वजह से उसका जो इमेज है ठीक नहीं रहता, और इसके पीछे भी कुछ तयशुदा चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखो जी, मेरा तो सीधा साधा नज़रिया है कि मैं किसी भी दोस्त के ख़िलाफ़ कोई इल विल नहीं रखता, कोई मैल इंटेंशन में नहीं रखता कि किसी को कोई अज़ियत दी जाए या परेशान किया जाए बिला वजह। जो दोस्त काम कर रहे हैं अच्छे लगते हैं, उनकी इज़्ज़त हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को बिला वजह तंग करना या बिला वजह उसको टीज़ करना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इदारे को आपने चलाना है तो उसको अच्छे तरीके से। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हाँ जी। तो आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अपने काम से काम इंसान रखे, वक्त पे आए, वक्त पे जाए, और जो ज़िम्मे उसकी ड्यूटी है फ़राइज़ उन्हें वो अदा करे। यानी एक काम की जो अदायगी है हाँ जी, वो सबसे पहले भरपूर तरीके से जो ज़िम्मा है उनका वो पूरा करे अपनी काम, ड्यूटी। और दूसरा सबसे वक्त पहले। की पाबंदी करे, फेथ, डिसिप्लिन, इनका ख्याल करे। जी हाँ। तो बहुत खुशी हुई सर, वैसे तो प्रिंसिपल आपने यहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर कोशिश काम तो का कर रहे आगाज़ हैं। किया है। अल्लाह पाक आपके दर्जात, दुनियावी दर्जात बुलंद करे और आपको हिम्मत दे। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई हमारे लिसनर्स की। तो लिसनर्स, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर सुल्तान अहमद से, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट बिलासपुर इस्लामिया कॉलेज के। खूबसूरत शख्सियत। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और अहम शख्सियत के साथ, किसी और काम करने वाले, किसी और ऐसे शख्स के साथ जो जज्बा रखता हो तामीर का, और किसी ऐसे नए इनकलाब की तरफ, किसी नई जहत की तरफ सफ़र करने का रवैया उसके अंदर मौजूद हो, पॉजिटिविटी मौजूद हो, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने का मौका मिले बड़ी शख्सियत से। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे अशरफ जावेद मलिक और डॉक्टर सुल्तान अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।